اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ سامعین محترم، آج سے 7 جلسے ہیں کہ ہم فلسفہ مہدویت اور انتظار کی ضرورت پر آپ کی خدمت میں بیانات کے ذریعے سے یہ جلسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انتظار کے بارے میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی دروس کا خلاصہ ہے۔ انتظار جمود کا نام نہیں ہے، ایک جگہ پر ٹھہرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار حرکت کا نام ہے اور تحرک کا نام ہے، جہد مسلسل کا نام ہے۔ انتظار 2 صورتوں میں قابل تصور ہے، اس کے 2 پہلو ہے۔ ایک پہلو کیا ہے؟ منفی پہلو ہے اور غلط پہلو ہے۔ ایک پہلو کیا ہے؟ ایک قسم مثبت پہلو ہے اس کا، اور صحیح پہلو ہے۔ منفی پہلو بھی احادیث کا محاصل ہے یا نادان دوستوں کی غلط فکر کی وجہ سے ہے، غلط دشمن کے پروپیگنڈوں میں آنے کی وجہ سے ہے، یا زرنگ دشمن کی سازش ہے۔ وہ کیا ہے منفی پہلو انتظار کا؟ یہ حدیث یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انتظار یعنی کیا ہے انتظار؟ وہ کہتے ہیں انتظار کا معنی یہ ہے کہ ظلم اور جور سے جب تک نہیں بر جائے گی یہ دنیا، امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، منتظرین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کو ظلم اور جور سے بر دیں، جتنی کوشش ہو سکے ظلم کرے، جور کرے اور فساد پھیلائیں، قتل کرے۔ ان جیسے کاموں کے ذریعے سے ہم زمین کو ظلم سے بر دیں تاکہ امام زمانہ ظہور ہو جائے، وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بر دیں۔ جبکہ ان کے ذہن میں یہ بات غلط آئی ہے، حدیث سے غلط تعبیر لی ہے، کیونکہ حدیث کا معنی ظلم اور جور سے بر جانا یہ علت نہیں ہے امام زمانہ ظہور فرمانے کا، بلکہ امام زمان ظہور فرمانے کا جو ظلم اور جور سے تعبیر کی ہے وہ ایک کیا ہے؟ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح امام زمان اس زمین کو عدل اور قسط سے بر دیں گے، جس طرح یہ زمین ظلم اور جور سے بر چکی ہوگی، یہ تشبیہ ہے یا علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک علامت کیا ہے؟ ایک علامت حسنی کا ظہور ہے، قیام ہے۔ ایک یمنی کا قیام ہے۔ ایک کیا ہے؟ دجال کا ظہور ہے۔ ایک کیا ہے؟ سفیانی کا ظہور ہے۔ یہ علامات 2 قسم کی ہے، ایک علامت عامہ ہے، عام علامات ہے، مثلا مرد اور عورت کا مخلوط ہونا، مرد عورت کی شکل اختیار کرنا، عورت کا مرد کے مشابہت اختیار کرنا۔ اسی طرح بہت سے علامات ہے، شراب عام ہو جانا، ظلم اور بربریت عام ہونا، یہ سب علامتیں عام ہیں۔ لیکن خاص کون سے ہیں؟ یہی میں نے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، سفیانی کا ظہور، دجال کا ظہور، حسنی کا انقلاب، اسی طرح یمانی کا ظہور اور انقلاب، یہ چیزیں خاص ہے، خاص علامات ہے۔ ان میں سے ایک زمین ظلم اور جور سے برنا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک علامات اور علت میں جو فرق ہے وہ بیان کروں۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے بہترین مثال دی ہے، لیکن میں مثال کو چینج کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ مثلا
بارش کا برسنا اس کے لیے کچھ علامتیں ہیں، کچھ علتیں ہیں، ان علتوں کی وجہ سے بارش برستی ہے، اور بارش کا برسنا ہمیں کچھ علامتوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے ابھی بارش ہونے والی ہے۔ مثلا بادل کا متراکم ہونا، آپس میں لگنا، نر اور مادے آپس میں ملنا، یہی ہے ایک بجلی کا کڑکنا، اسی طرح اندھیرا ہونا، اور بہت سے علامتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں ابھی بارش ہونے والی ہے۔ لیکن یہ سب علامات ہے، علت نہیں ہے۔ لیکن علت کیا ہے؟ بارش کی برسنے کی علت کیا ہے؟ کن علتوں کی وجہ سے بارش برستی ہے؟ وہ علتوں میں سے ایک علت کیا ہے؟ سمندری علاقوں میں مثلا گرمی کا بڑھ جانا، اس سمندری علاقوں میں گرمی جب بڑھ جاتی ہے تو وہاں سے بہاؤ نکلتے ہیں، یہ ہوا ان بہاؤ کو آسمان کی طرف، بلندی کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے بادل بنتے ہیں۔ یہ بادل سبب بنتا ہے، علت بنتا ہے کہ یہ بارش آ جائے۔ یہ ایک ہے۔ مثلا جب بارش نہیں ہوتی ہے، خدا کی مخلوقات پانی کے لیے ترس جاتی ہے، پھر مخلوقات، انسان بیابانوں میں، صحرا میں نکل جاتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں خدا کے سامنے، جس کی وجہ سے اس نماز کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان فریادوں کی برکت سے خدا بارش کو برسنے کا حکم دیتا ہے، بارش برستی ہے۔ یہ بھی علت ہے۔ اس سے پتہ چلا بارش خدا کی رحمت ہے، نماز سبب بنتی ہے، نماز علت بنتی ہے، دعا علت بنتی ہے کہ بارش برسے، جن کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ امام زمان بھی کیا ہے؟ خدا کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اپنے رسول سے خدا مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام زمان بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ امام زمان ظہور فرمانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، جس طرح بارش کے لیے نماز استسقاء کی ضرورت ہے، امام زمان کے ظہور کے لیے نماز حاجت کی ضرورت ہے، نماز پیغمبر خدا کی ضرورت ہے، نماز جعفر طیار کی ضرورت ہے، اور باقی نمازوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے سامنے گر گرا کر خلوص سے، اگر کوئی مومن، اگر کوئی مردم اور انسان خدا کے سامنے خلوص نیت سے، خضوع اور خشوع سے اگر نماز پڑھے تو یہ نماز سبب بنے گی، یہ نماز علت بنے گی کہ امام کے ظہور کے لیے، جس طرح رحمت جو بارش رحمت ہے اس کے نزول کے لیے نماز سبب اور علت بنتی ہے، اسی طرح امام کے ظہور کے لیے بھی یہ نمازیں، یہ دعائیں، یہ حاجتیں علت بنتی ہے۔ علت اور سبب میں، علت اور علامات میں یہی فرق ہے۔ کچھ علامات ہے امام زمان ظہور ہونے کے، کچھ کیا ہے؟ علتیں ہیں جن کی وجہ سے امام ظہور کی اجازت ملتی ہے امام کو، اس وقت امام ظہور فرماتے ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان علتوں میں ہم کیا کریں؟ کوشش کریں، نہ کہ علامات میں۔ علامات میں رد و بدل کرنے سے امام ظہور نہیں فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم حسنی کو ظہور کریں، یا یمانی کو لے آئیں، یا دجال کو لے آئیں، یا سفیانی کو لے آئیں۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم ان علتوں میں کوشش کریں کہ متقی انسانوں کو پیدا کرے۔ اسی طرح انسان امام کی طرف جانے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اسی طرح انسان اپنے تزکیہ نفس کرے۔ اسی طرح انسان باقی وہ علتیں جن کی وجہ سے امام ظہور فرمائیں گے ان میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان علامتوں کی طرف جائیں، اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہمیں ایسے کوئی حکم دیا گیا ہے تم علتوں میں کوشش کرے رد و بدل کرنے، بلکہ ہمیں علامتوں کی طرف جانا چاہیے، ان کو تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امام زمان علیہ السلام کی علتیں، ظہور کے علتیں تمام ہو جائے تو معلول خود بخود آتا ہے، علت تمام ہو جائے تو معلول کا آنا لازمی ہے۔ لہٰذا اس معلول کے لانے کے لیے جو کہ امام زمان کا ظہور ہے، ہمیں علتوں میں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، علامتیں پوری ہو جائے تاکہ امام ظہور فرمائے۔